الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم بزرگوں، آج ہمارے مسئلے پر سورہ بقرہ یہ مکمل ہو چکی ہے۔ الف لام میم سے شروع ہوئی تھی اور فانصرنا علی القوم الکافرین پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب سورت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اس لیے اس کا لقب ہے سنام القرآن، ذروۃ القرآن اس کا لقب ہے۔ سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی سورت ہے، اس لیے اس کو سنام القرآن اور ذروۃ القرآن کہتے ہیں۔ بڑے فضائل ہیں اس کے سورہ بقرہ کے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی تلاوت یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کرنا، یہ بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا، اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل اس پر یعنی سورہ بقرہ پر قابو نہیں پا سکتے۔ کیا مطلب؟ صحابی کا قول ہے، اہل باطل سے مراد ہے جادو ٹونا کرنے والے، جادوگر۔ بہت عام ہے آج ہمارے معاشرے میں، بہت عام ہے۔ لوگ کہتے مجھے سنا تھے مولانا، مسلمان عورتیں بھووں کے پاس جاتی ہے، کس لیے معلوم ہے؟ میرے آدمی میرے شوہر کی کرسی سلامت رہے اس کے لیے، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں کرواتی ہیں۔ ارے ہو رہا ہے بتاتے ہم کو آکے۔ تو اہل باطل جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں، وہ سورہ بقرہ کی برکت سے ان کا جادو اور ٹونے کا اثر بولو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آقا نے فرمایا، اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس کی تلاوت خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرمایا، سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جائے گی، جن شیاطین اس گھر سے نکل جائیں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی ایک آیت بالاتفاق ساری قرآن کی آیتوں میں سب سے افضل اشرف ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے جو ابھی گزری مسلم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرا ہے ابھی سے، بچپن سے آیت الکرسی کی عادت ڈالے انہیں رات کو سونے کے وقت۔ یہ سورہ بقرہ میرے بزرگوں، ابن العربی فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 1000 احکامات نازل کیے ہیں، 1000 حکم احکامات، 1000 نواہی ہے سورہ بقرہ میں، 1000 کے قریب نصیحتیں ہیں۔ اس لیے دیکھو آج مسلح پر کتنی ساری سے آیتیں، روزے کے احکام نازل کیے، اور حج کے احکام، اور پھر طلاق کے احکام، اور عدت کے احکام، کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے عدت کتنی کرے گی، اگر شوہر انتقال ہو گیا متوفی عنہا زوجہا ہے تو عدت کتنے دن ہوگی، پیٹ میں حمل ہے تو عدت کتنے دن، سارے احکامات۔ یہ آج ہی سب آیتیں گزری ہے، خلاصہ بتا رہا ہوں میں۔ کسی کو قرض دو، قرآن نے کہا لکھ لو۔ قرآن نے کہا کسی کو قرض دو تو لکھ لیا کرو، بھروسے میں مت رہو۔ بھروسے کی بھینسوں نے پارے جڑے تھے، ایسا حال ہوتا ہے، اس لیے لکھو۔ دنیا والے بھی کہتے ہیں لکھا دے، ارے بولو ونچا، لکھا دے ونچا۔ قرآن کا حکم ہے قرض دو، لکھ لیا کرو۔ اور اگر قرض وہ نہیں لوٹا سکتا، اس کی حالت ایسی نہیں ہے، تو اس کو مہلت دے دو۔ یہی قرآن نے کہا، آج یہ آیت گزری، اس کو مہلت دے دو، تمہارے لیے بہت بہتر ہے قرض دار کو مہلت دینا تمہارے لیے۔ اور آقا نے فرمایا، جتنا قرض دیا ہے اور وعدے کے بعد لوٹانے کا جو وعدہ تھا، اس کے بعد جتنی مہلت دیں گے، روزانہ جتنا قرض ہے، قرض دیا ہے، اسی کے بقدر صدقے کا اللہ ثواب دیں گے۔
میرے بزرگوں، حج کے احکام اور بہت سارے قصاص، بدلہ لینے کے احکام اور دودھ پلانے کے احکام، مدت رضاعت، یہ سارے احکامات اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں نازل کیے۔ اسی لیے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن کی عظمتوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی، سورہ بقرہ کو پڑھا، سورہ بقرہ کے احکام کو سیکھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، 12 سال میں اس کی تفسیر کو پڑھا، اس کو سمجھا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا، اس کو پڑھا۔ 12 سال تو بہت دور، 12 مہینے، 12 دن، 12 گھنٹے بھی نہیں لگائے ہم نے۔ بولو، سورہ بقرہ کو سمجھنے میں ہم نے، اللہ مجھے آپ کو سب کو معاف کر دے، زندگی کے 12 گھنٹے بھی ہم نے نہیں لگائے۔ وہ عجیب و غریب صورت ہمارے مسئلے پر گزری۔ بالاتفاق سب سے آخری آیت قرآن پاک کی جو نازل ہوئی وہ اسی سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو تم اس دن سے جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے تم ڈرو۔ بالاتفاق سب سے آخری آیت قرآن پاک کی سن ہجری 10 میں 10 ذی الحجہ کے دن پیارے نبی مینا کے میدان میں ارکان حج ادا کر رہے ہیں، مناسک حج ادا کر رہے ہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، سب سے آخری آیت قرآن کی۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسی آیت کے نازل ہونے کے 80 یا 90 دن کے بعد آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بزرگوں، اللہ پاک ہمیں اس کے پاک کلام کی عظمت نصیب فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انہی اہل قرآن اور حفاظ قرآن کے جوار میں، انہی کے پڑوس میں اللہ